تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہی سیاروں میں جو سورج کے گرد اپنے نظام شمسی میں مختلف مداروں کے درمیان میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی شہاب ثاقب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے اور وہ اپنے مدار کو بتدریج کم کرتے کرتے اس آباد جہان سے آ کر ٹکرا جاتا ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جیسے آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ایک شہاب ثاقب ہمارے آباد جہان پورہ ارض کے اوپر آ کر ٹکرا گیا تھا، اس کے نتیجے میں گرد و غبار کا اتنا بڑا بلند اچھال پیدا ہوا کہ اس زمانے کی ایک عظیم الشان مخلوق جس کو ڈائنوسار کہتے ہیں وہ تباہی کے گھاٹ اتر گئی، اور پتہ نہیں کتنے سال تک وہ گرد و غبار جو ہے وہ نیچے نہیں بیٹھا، لہٰذا بے شمار مخلوقات جو ہیں زمین کے اوپر سے ناپید ہو گئیں، جن تک سورج کی روشنی اور سورج کی حرارت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ایک طرف ڈائنوسار کو شہاب ثاقب ٹکرا کر تباہ کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف حضرت انسان کو زمین کے اوپر اپنا نائب مقرر کرنے کے لیے اس کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے تھے، اور اس کے کئی سالوں بعد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عرصہ جو ہے وہ کئی کروڑوں سال کا ہو سکتا ہے کہ یہ عرصہ جو ہے وہ لاکھوں سال کا ہو، اس کے بعد کہیں جا کر انسان جو ہے وہ زمین کے اوپر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پہنچا، اور آج تو انسان کی آبادی زمین کے اوپر جو ہے وہ 8 ارب سے بھی کراس کر رہی ہے۔ اسی انداز میں کسی بھی سیارے کو جو کہ زندگی کی جملہ شرائط پوری کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ جب اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف ایک دمدار ستارے کو بھیج دیتے ہیں۔ دمدار ستارے کے ٹکرانے سے اس کے اوپر پہاڑ بھی نصب ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ میں یہ پہاڑ بالکل کھونٹوں کی طرح اس سیارے کے اوپر نصب ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیارہ اپنی جو رفتار ہے اس کو ریگولیٹ رکھتا ہے اور اپنی شکل کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی کے ٹکرانے سے ریت کے بڑے بڑے صحرا پیدا ہوتے ہیں، اسی کے ٹکرانے سے بڑے بڑے سمندر جیسے کرۂ ارض کے اوپر بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر مجمد شمالی، بحر مجمد جنوبی، بحر ہند، بحر عرب، یہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں وہ اسی دمدار ستارے کے ٹکرانے سے زمین کے اوپر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور آگے چل کے جو یہاں پہ مخلوق ہے حضرت انسان کی شکل میں اور دوسرے حیوانات کی شکل میں، وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نباتات کی شکل میں یا دوسرے جانداروں کی شکل میں بے شمار خوراک جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہے، اور یہ ساری کی ساری خوراک جو ہے وہ قیامت تک یہ مخلوقات جو ہیں وہ استعمال کرتی رہیں گی، اپنے رب کا شکر جو ہے وہ ادا کرتی رہیں گی۔ لہٰذا یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم تلاش کریں کہ آخر کائنات میں ایسا سیارہ ہے کہاں پر جس کے اوپر زندگی جو ہے موجود ہے، یا جس کے اوپر آباد ہونے کے سارے علامات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے 1977 کی، جس زمانے میں امریکہ میں جیمی کارٹر صاحب جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے، تو انہوں نے 1977 میں واجر دوم کے نام سے ایک خلائی جہاز بھیجا زمین سے، اور وہ زمین سے اسی رفتار کے اوپر جا رہا تھا جو کہ زمین کی رفتار اپنے سورج کے گرد مدار میں، یعنی 67,000 میل فی گھنٹہ۔ تو 67,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے واجر دوم جو ہے یہ 1977 میں زمین سے روانہ ہوا، اور ٹھیک 12 سال بعد اسی رفتار کے ساتھ اڑتے ہوئے یہ نیپچون سیارہ جو کہ نظام شمسی کا آخری سے پہلا سیارہ ہے، اس سیارے کے مدار میں جا پہنچا۔ اس کو وہاں پر پہنچنے میں 12 سال لگے۔ وہاں پہ اس نے بڑی بڑی شاندار قسم کی ویڈیوز بھیجی ہیں، جس میں سیارہ نیپچون کے 4 چاند بھی، جس میں 2 بہت ہی زیادہ اہم چاند ہیں، ایک ٹیٹن ہے اور ایک ٹریٹن ہے۔ ٹیٹن وہ چاند ہے کہ جس کی 2 خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نظام شمسی کا غدار ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ غدار کیسے ہے کہ پورے کا پورا نظام شمسی، بلکہ ہماری کہکشاں ملکی وے، اس کے علاوہ ہمارا نظام شمسی میں گھومنے والے سارے کے سارے سیارے اور سیاروں کے گرد گھومنے والے سارے کے سارے چاند، یہ سارے گھڑی کے مخالف سمت میں چلتے ہیں، اور یہ ٹیٹن واحد سیارہ ہے جو کہ نیپچون کے گرد گھوم رہا ہے اور گھڑی کی سمت میں گھوم رہا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ نظام شمسی کا غدار کہتے ہیں۔ وہاں سے ہمارے اس واجر دوم نے اتنی معلومات جو ہیں وہ بھیجی ہیں کہ ان سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی 6,000 سیٹ جو ہیں وہ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ معلومات جو ہیں وہ روانہ کیے ہیں وہاں سے سگنل کی شکل میں۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سیارہ نیپچون جو ہے پورا ارض سے کتنا دور ہے۔ اگر یہاں سے آپ کوئی سگنل بھیجتے ہیں
تو سیارہ نیپچون تک پہنچنے میں اس کو 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نیپچون کے گرد ہمارا خلائی جہاز وائجر 2 چکر لگا رہا تھا تو اس کو سگنل جو ہے وہاں پہ پہنچنے میں یہاں سے 6 گھنٹے لگتے تھے، تو 6 گھنٹے میں کہیں وہ آگے پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا ایک ایسی جگہ کے اوپر سگنل جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا جہاں پر اس نے 6 گھنٹے بعد جو ہے وہ پہنچنا ہوتا تھا۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد وائجر 2 جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوا اور خلائے بسیط میں اسی رفتار کے اوپر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، اور اگر اس کے راستے میں کوئی اور شہاب ثاقب، کوئی اور دمدار ستارہ، کوئی سیارہ یا کوئی اور ذہین مخلوق جو ہے وہ نہیں آ جاتی تو یہ اسی رفتار کے ساتھ قیامت تک یہ نظام شمس اس کائنات کے اندر جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اپنی معلومات جو ہے وہ انسان تک پہنچاتا رہے گا۔ اسی خلائی جہاز کے اوپر امریکہ والوں نے 2 چیزیں بھیجی تھی، ایک تو سونے کی ڈسک کے اوپر زمین کے اوپر موجود مخلوق انسان، اس میں مرد اور عورت کی 2 عریاں شبیہیں بھیجی تھیں تاکہ اگر کوئی ذہین مخلوق اس کو اتار لے یا یہ کسی سیارے کے اوپر اتر جائے اور وہاں پہ ذہین مخلوق موجود ہو تو وہاں پہ جا کر ایسے بٹن تھے جیسے ٹیپ ریکارڈر کے اوپر موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھتے دیکھتے جو ہی بٹن پلے والا دبائیں گے تو یہ سارے کا سارا چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے جو زمین سے اس کی پہچان ہے 17 زبانوں میں ایک پیغام جو ہے وہ نشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی کلکاریوں کی آواز ہے وہ بھی اس میں ریکارڈ ہے، اس میں بارش کی آواز بھی ہے، اس میں میڈک کے ٹرٹرانے کی بھی آواز ہے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسے جہان سے آ رہا ہے جہاں پہ بارش ہوتی ہیں، بادل گرجتے ہیں اور بارش کے بعد جو ہے وہ میڈک ٹرٹراتے ہیں، جہاں پہ ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جس کے مرد اور عورت کی شبیہیں اس کے اوپر موجود ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس انداز میں خوشی کے عالم میں آ کر جو ہے وہ کلکاریاں لگاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک ایسا پیغام بھی ہے کہ ہم کائنات کے ایک انتہائی دور دراز گوشے سے آپ کی طرف سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم اپنے وقت کو بچا کر رکھ رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ جب کرۂ ارض سے اٹھ کر ہم آپ کے پاس جو ہے وہ آپ پہنچیں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو وائجر 2 اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ اس کائنات میں جا رہا ہے، اور شاید ایک وقت جو ہے وہ قریب ہی آ پہنچے کہ جب ہمیں ایسے علامات یا نشانیاں مل جائیں کہ اس کائنات کے اندر یا ہمارے اس کہکشاں گلیکسی کے اندر ایک ایسا سیارہ موجود ہے جو زندگی کے تمام لوازمات کے ساتھ بھرپور ہے، اور وہاں پہ اللہ کی مخلوق پائی جاتی ہے اور اللہ کے دیا ہوئے رزق کو جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس خدا کی جو پالنے والا ہے بے شمار جہانوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔